اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاطی کے نویں سبق کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے سابقہ اسباق سے آپ کو خاطر خواہ نفع ہوا ہوگا اور کافی حد تک آپ لوگوں کو خط نستعلیق یعنی اردو کا جو پروفیشنل خط ہے اس کو سیکھنے میں رہنمائی ملی ہوگی۔ خط انسان کا اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زیادہ سے زیادہ مشق نہ کر لی جائے۔ جتنی زیادہ مشق کی جائے گی اتنا زیادہ فن کے اندر پختگی آتی ہے اور فن اپنی معراج کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ خط نستعلیق لاہوری کے اندر آج ہم آپ کو حرف توئے، اردو حروف تہجی کا حرف توئے جس کو عربی میں طاء بولتے ہیں، لکھنے کا طریقہ سمجھائیں گے۔ خط نستعلیق لاہوری اور خط نستعلیق فارسی، ان دونوں میں باوجود اصولوں کا فرق نہ ہونے کے ان کے حروف کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ لاہوری نستعلیق اس کی اصل خط نستعلیق فارسی ہی ہے، لیکن ان کے حروف لاہوری نستعلیق سے بالکل جدا ہے۔ لاہوری نستعلیق کے حروف ان کی نوک پلک خاصی خوبصورت طریقے سے بنائی جاتی ہے، جبکہ ایرانی نستعلیق کا خاصہ یہ ہے کہ ایرانی نستعلیق میں قلم کی جو روش ہے وہ بہت خوبصورت رہتی ہے اور قلم کی روش نہیں ٹوٹتی، جبکہ لاہوری نستعلیق میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ اس کی روش توڑ کر حروف کی نوک پلک کو قلم کی نوک کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جس سے اس کے حروف اچھے خاصے نمایاں، واضح اور خوبصورت بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ہر سبق میں لائنیں لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں، سب سے اوپر ایک لائن، اس کے نیچے 3 قط کے بعد ایک لائن، پھر 2.5 قط کے بعد، پھر 2.5 قط کے بعد، یہ فاصلے ہوتے ہیں 3 پیمائشیں۔ ٹوٹل 4 لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 8 قط کا، 2.5 اور 2.5 نیچے 5 اور اوپر 3، یہ 8 قط ٹوٹل سائز میں حروف لکھے جاتے ہیں۔ اور 8 قط میں جو ان لائنوں کے اندر مکمل طور پر حرف لکھا جاتا ہے وہ ہے لام، وہ پورے 8 قط میں لکھی جاتی ہے۔ تو توئے لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم الف ڈالیں گے اور پھر یہ ہلکا سا کرو بنائیں گے۔ کرو کے اندر سفید نظر آنے والی جگہ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک پتی سے مشابہت رکھتا ہو، ایک پھول کی پتی کی طرح ہو۔ حروف کو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نستعلیق لاہوری کے اندر حروف کی نوک پلک جو ہے قلم کی نوک کے ساتھ بنائی جاتی ہے، جس سے حرف اچھا خاصا خوبصورت ہو جاتا ہے اور خط نستعلیق ایرانی سے جدا لگتا ہے۔ حروف کی پیمائش اس کے قطوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ قط قلم کی جو کٹ ہوتا ہے اس کی ایک نوک سے دوسری نوک کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو قط بولتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین حرف طاء کی بناوٹ اور اس کا طریقہ کار، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ مزید ویڈیوز کے لیے
میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے باقی کو بھی اس سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔